بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ افغان مہاجرین کی واپسی کی جو رفتار افغانستان میں زلزلے آنے سے پہلے تھی وہ اب کم ہو چکی ہے، لیکن اس کی دو وجوہات اور بھی ہیں۔ وہ کون ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ رفتار تیز ہو سکے۔ اس سلسلے میں افسوسناک امر یہ ہے کہ کچھ مقامی قوتیں ہیں اور کچھ عالمی قوتیں ہیں، دونوں میں سے بعض کی یہ خواہش ہے کہ یہ واپسی رک جائے۔ آج کے ولاگ میں جائزہ لیں گے کہ ان عناصر کا کیا مطمع نظر ہے اور ان رویوں کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ جو سپیڈ یکم اگست سے لے کے 31 اگست تک تھی، یا پھر اس کے بعد 1 ستمبر کو تھی، وہ سپیڈ پھر آتے آتے 5 اور 6 ستمبر کو کم ہوتی جا رہی ہے بتدریج۔ مثال کے طور پر افغان مہاجرین کی واپسی کی بات کریں تو جو POR کارڈز والے ہیں ان کی جو واپسی کی رفتار ہے، اگر ہم صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں سے جو لوگ واپس گئے ہیں 4 ستمبر کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 6000 لوگ واپس گئے ہیں، لیکن اگلے روز یہی تعداد بجائے اس کے کہ 8000 ہوتی 10,000 ہوتی، یہ تعداد 4000 تک آ گئی۔ یعنی اگلے روز پھر جو جانے والے ہیں ان کی رفتار میں 2000 کی کمی دیکھی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خیبر پختونخوا حکومت کی انتہائی عجیب و غریب اور ناقص قسم کی حکمت عملی و پالیسی ہے۔ شاید جو سیاسی مخاصمت ہے یا سیاسی مخالفت ہے، اس کے تناظر میں خیبر پختونخوا حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وفاق جو پالیسی بنائے گا ہم نے اس کے خلاف جانا ہے، چاہے اس میں صوبے کا نقصان ہو، لوگوں پریشان ہوں، لوگوں کی خواہشات کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ اب پورے ملک میں ایک پالیسی ہے، ریاستی پالیسی، اور ظاہر ہے افغان مہاجرین کو لانا لے جانا یہ وفاق کی پالیسی ہوتی ہے، یہ وفاقی حکومت یہ پالیسیاں طے کرتی ہے۔ اب وفاق نے یہ پالیسی طے کی کہ ان کو واپس بھجوانا ہے۔ شروع دن سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یہ رویہ رہا ہے، یہ بیانات رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ فی الحال ان کو نہیں جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی بیانات دیے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ اور جو لوگ پنجاب سے ڈپورٹ ہونے کے لیے یہاں آ رہے ہیں یا وہاں سے کوئی پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، وہ بھی اب پشاور پہ ایک مستقل بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ پشاور میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا یوں لگتا ہے کہ پاکستان بھر سے افغان مہاجرین اب پناہ لینے کے لیے خیبر پختونخوا کا رخ کریں گے، کیونکہ یہاں کی پولیس کو بار بار یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ سختی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ صوبائی حکومت ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس صوبے کو ایک جا پناہ تصور کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس سلسلے میں ایک وجہ جو بیرسٹر محمد علی سیف نے بیان کی ہے وہ ہے افغانستان میں آنے والا زلزلہ، اور ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے اس پہ ایک بیان بھی دیا ہے کہ چونکہ وہاں پہ حالات نازک ہیں، خراب ہیں، زلزلہ آیا ہوا ہے، تباہی آئی ہوئی ہے، اور زیادہ لوگ وہ متاثر ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، لہٰذا ان کی واپسی فی الحال روک دی جائے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی ایک اپیل کی تھی پاکستان سے کہ فی الوقت ان حالات میں یہ واپسی روک دی جائے، لیکن چونکہ ریاست نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا اور بہت ہی سوچ سمجھ کے بعد، بہت مشاورت کے بعد، بہت سے اجلاسوں کے بعد کہ ان کو ہر صورت واپس بھجوانا ہے، اس لیے حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کی اپیل مسترد کر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ ہر صورت ان لوگوں کو واپس جانا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ واپس نہیں جاتے اور خیبر پختونخوا میں بس جاتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن کو ویسے بھی سنگین خطرات ہیں، امن و امان کی صورتحال ویسے بھی خراب ہے۔ ایسے میں اگر یہ لاکھوں لوگ آ کے یہاں پہ غائب ہو گئے تو پھر جو امن و امان کی صورتحال ہوگی وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ پشاور پر غیر قانونی مہاجرین کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا افغان مہاجرین کی واپسی رک جائے گی؟ اب اس ضمن میں خود PTI کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ صوبے کے مفاد میں ایسا کر رہی ہے؟ کیا یہ کرنے سے صوبے کے لوگ ایسا کرنے سے خوش ہیں؟ صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عام طور پر جو صوبے کی آبادی کا بڑا حصہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ افغان مہاجرین اب ہر صورت پاکستان سے چلے جائیں۔
جا کے اپنا وطن آباد کریں۔ اب عالمی اداروں کا دباؤ بھی جو ہے میرے خیال میں، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بھی نامناسب ہے۔ ایک ریاست کی پالیسی ہوتی ہے، پاکستان نے 45-46 سال تک یہ بوجھ اٹھایا ہے، اب مزید بوجھ اٹھانے کی ہمت پاکستان میں نہیں ہے۔ ویسے بھی ان کے لیے جو امداد آتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے، تو یہ بوجھ اب پاکستان کے اوپر کیوں یہ لوگ ڈال رہے ہیں؟ اگر عالمی اداروں کو اتنی فکر ہے یا عالمی قوتوں کو اتنی فکر ہے تو یہ کسی اور ملک میں ان کو کیوں نہیں بسایا جاتا؟ یہ غیر ضروری دباؤ جو ہے اب افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے روکنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ایک بڑا مطالبہ، جب ہم نے جس طرح بات کیا ہے کہ ان کو روکا جائے، لیکن فی الوقت ریاست نے انکار کر دیا ہے۔ اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ رفتار تیز ہو سکے گی یا نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت بھی پشاور میں جو ملک بھر سے دیگر علاقوں سے آنے والے افغان مہاجر ہیں، 3 سے 5 لاکھ تک وہ ادھر پشاور میں آس پاس غائب ہو چکے ہیں، وہ ٹرانزٹ پوائنٹس تک نہیں پہنچے، کیونکہ ابھی تک یہاں کی پولیس اس طرح کی ایکشن نہیں لے رہی جس طرح آزاد کشمیر میں، پنجاب میں یا سندھ میں لیا جا رہا ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے، صورتحال کتنی خراب ہو سکتی ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو اب سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس رویے پہ غور کرنا چاہیے۔